نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 30 سے 34 تک جو ترجمہ اور مفہوم پیش کیا، وہ ابھی بہت سارے مضامین اس میں ایسے تھے جو ہمارے لیے غور طلب تھے، اس لیے دوبارہ سے اس کا ایک پارٹ 2 کر کے یا آپ کے سامنے کچھ مضامین کو رکھ رہی ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم بطور انسان اللہ نے ہمیں وہ نیابت کی اہلیت عطا کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور خلیفہ اعظم نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ ان کے سوا کوئی بھی اس انسان کامل کے درجے پر نہیں پہنچ سکا جس پر وہ تھے، فائز تھے۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں فرشتوں کے مکالمے کا ذکر کیا کہ جو کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے زمین میں فتنہ و فساد بپا کرے گا، کیونکہ اس کو کھنکتی اور گارے اور بودار مٹی سے بنایا گیا ہے۔ لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اس میں ایک وصف پایا جاتا ہے، وہ ہے بہادری کا، وہ شجاعت کا ہے، جو ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے، مومن کا وصف ہونا چاہیے۔ ہم میں بزدلی آتی چلی جا رہی ہے، لا تعلقی آتی چلی جا رہی ہے۔ حق کی خاطر جو کھڑے ہونے کی صفت ہے، ڈٹ جانے کی صفت ہے، اسی سے ایک مرد مومن مجاہد بنتا ہے، اور مجاہد بن کر جان تک کی بازی لگا دیتا ہے۔ شہید ہو جائے تو وہ رتبہ اور وہ مقام اس کو ملتا ہے جو تصور سے باہر ہے، اور اگر غازی بن جائے تو دنیا میں بھی عزت و کامرانی پاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اللہ نے ایک اہلیت رکھی ہے انسان کے اندر، حق کے لیے، اس مالک، اس معبود کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے کھڑا ہونا اور ڈٹ جانا۔ پھر آپ دیکھیں تو فرشتوں نے فخر کیا اپنی عبادتوں پر، اپنی تقدیس اور حمد پر۔ تو عبادت، ریاضت جتنی بھی انسان کرتا ہے، سجدہ ریزیاں کرتا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے، کسی طرح کی بھی نیکی ہے، تو وہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو کبھی بھی اپنی عبادتوں کو ان پر فخر اور غرور مت کریں۔ یہ فرشتے انہوں نے نبوت میں نقص نکالا، اللہ کو بات یہ پسند نہ آئی، بعد میں وہ سجدہ ریز بھی ہوئے۔ تو آج کے دور میں نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح جانشین، وہ علماء حق، وہ اولیاء عظام، وہ مشائخ ہیں کہ جو اللہ کے مقرب لوگ۔ اب ان مقرب لوگوں پر بھی نقص نکالنا، ان کی توہین کرنا، ان کے آگے گستاخیاں کرنا، یہ ہمیں زیبا نہیں ہے۔ پھر دیکھیں فرشتوں نے کہا کہ یہ تلواریں اٹھا کے لڑائی، خون ریزیاں اسی طرح سے ہوتی ہیں۔ یہی فرشتے ہیں۔ بات آتی ہے صاحب لولاک نبی کریم علیہ السلام کی۔ آپ بدر کے میدان میں ہیں، آپ کھڑے ہیں 313 جوانوں کو لے کر، جن کی پیشانیاں سجدوں سے آراستہ ہیں، جن کے دل اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت سے معمور اور منور ہے۔ اور سامنے ایک روایت میں آتا ہے کہ 1200 کا لشکر گویا 3 گنا تعداد زیادہ ہے۔ ایسے میں آپ اللہ سے مدد کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اٹھو، جاؤ، عبادتوں کو چھوڑو، محبوب نے بلایا ہے تو نیچے زمین پر جا کر مسلمانوں کے ساتھ ہو کر لڑو۔ مسلمان بیان کرتے ہیں کہ ہم تلوار اٹھاتے تھے کافر کو مارنے کے لیے، اور ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ تلوار ابھی چھو کر نہیں گزری کہ وہ زمین پر آ گرا۔ تو وہ فرشتوں کی جماعت ساتھ لگی ہوئی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، 1000 فرشتوں کو بھیجا، حضور نے اور ہاتھ اٹھائے، رو رو کر گریا کرتے ہوئے دعا کی۔ اللہ نے فرمایا ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں کو اللہ نے بھیج دیا۔ کتنی خوبصورت بات کسی نے کی کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی اتر سکتے ہیں وہ آسمانوں سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو حق کے لیے کھڑا ہونا تو سیکھ۔ تو اب فرشتوں نے جس بات پر فخر کیا وہ بات الٹی ہو گئی، ان کو تلواریں اٹھا کر زمین پر آنا پڑا۔ تو یہ ایک حضور کا بھی مقام اور مرتبہ ہے، یہ کہ آپ کے لیے فرشتوں کی جماعت آئی، جبریل امی لے کر آئے، جھنڈا لے کر آئے، جماعتوں میں صفوں میں ساتھ آ کر کھڑے ہوئے منظم ہو کر۔ اب آئیں کہ ایک اور کردار کیا یہاں ذکر ہوا ہے، اور وہ ہے شیطان، ابلیس۔
یہ جنات میں سے تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں کئی اور جگہ پر بھی ذکر آتا ہے۔ اس نے ایک جگہ یہ کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے بنایا، تو آگ سے جو ناری مخلوق ہے وہ جنات کی ہے، فرشتوں کی مخلوق نوری مخلوق ہے، اور انسان خاکی کہلاتا ہے کہ خاک سے مٹی سے بنا۔ تو اس نے اپنا فضل اور اپنے فخر کا باعث یہ سمجھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے، اس لیے میں فضیلت رکھتا ہوں۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا نام عزازیل پڑ گیا تھا، وہ اللہ کا بڑا مقرب ہو گیا تھا، عبادتیں کرتا، ریاضتیں کرتا، 1000 سال تک عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ فرشتوں کا بھی معلم بنا۔ تو مسند پر بیٹھتا تھا، چونکہ معلم بنا ہوا تھا تو جبریل امی بھی سامنے بیٹھتے تھے، میکائیل بھی، اسرافیل بھی، تو وہ اپنے آپ میں وہ تکبر میں آ گیا کہ اللہ کے بعد میں ہی ہوں جس کی بادشاہی ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اور اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس کے اندر حسد کی آگ، جیلسی کی آگ بھڑک اٹھی، اور اس آگ میں وہ کہیں تکبر کرنے لگ گیا، اور تکبر اور کبر بھی جو ہے وہ ام الامراض ہے۔ اب اللہ کو ایک مانتا ہے، وحدہ لا شریک بھی سمجھتا ہے، اب تک عبادت بھی کرتا رہا تھا اللہ کی، مگر وہ ساری عبادت رد ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر ایسی آگ تھی حسد کی، نفرت کی، عداوت کی، بغض کی، کینے کی، کہ جس نے ساری عبادتوں کا نور زائل کر کے رکھ دیا، اور اسی آگ نے اس سے نافرمانی کروائی۔ آتا ہے کہ ابا، جب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو ہونا یہ چاہیے کہ جب اپنے اس محبوب کا حکم آ گیا تو اب سوچو سمجھو نہیں، اس حکم پر بس عمل پیرا ہو جاؤ۔ تو اس ابلیس نے کیا کیا کہ اس نے انکار کر دیا، اللہ کو ایک ماننے کے باوجود، عبادتوں کے باوجود جب نافرمانی کی، جب حکم نہیں مانا، تو اللہ کی بارگاہ سے رد ہوا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں ہمارے لیے بھی سوچنے کی بات ہے، ہم بات بات پر ایک دوسرے سے جیلسی کے، خاص طور پر خواتین جو ہیں ان میں بہت زیادہ یہ جذبات پائے جاتے ہیں کہ فلاں کو یہ فضیلت کیوں ملی، یا آفس میں کام کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں دوسرا اس کا اہل نہیں ہے جس کو یہ عہدہ مل گیا ہے، تو اس سے حسد کرتے ہیں۔ وہ حسد کی غیر مرئی آگ، ایسی آگ ہمیں بھی نقصان پہنچاتی ہے، سامنے والے کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہوتا، وہ ایسی آنکھوں سے ایسی غیر مرئی سی نکلتی ہیں شعائیں جو اس کو بھی نقصان دے دیتی ہیں، اور ہمارا تو ایمان اور نور اور عبادتوں کا سب ضائع چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ تکبر بھی نہیں کرنا، اپنے اندر جیلسی بھی نہیں رکھنی، کسی کو فضیلت ملے اس پر دل مغموم ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ گندگی کا کیڑا ہے جو اندر سے عبادت کا نور کھا رہا ہے۔ اس لیے فوری طور پر آگاہ ہوتے ہوئے اپنے دل کو پازیٹیولی لگائیں۔ اس کو سپورٹس مین اسپرٹ کہتے ہیں کہ اگلے کو آگے بڑھ کر مبارکباد دینی، خوش ہونا، اور اپنی جو چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، کیونکہ اللہ نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو کہیں کسی کو علم دیا ہے، کسی کو حسن دیا ہے تو کسی کو عبادت کی دولت دی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی دولت ہر ایک کے پاس ہوتی ہے۔ ویسے بھی دیکھیں تو اللہ نے فہم دیا، شعور دیا، زبان دی، چلنے پھرنے کو قوت دی، کون کون سی اس کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو ایک شکر گزاری جتنی زیادہ آتی ہے اس مالک کے سامنے سر جھکا رہتا ہے، اور یہ شکر گزاری بندے کو بہت اونچا لے کر جاتی ہے۔ تو اب یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم میں نورانیت آئے، ہم اللہ کے قریب ہو سکیں، اپنی زندگی کا مقصد اس کو بنا لینا ہے کہ اللہ کی رضا کا اصول، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا مرنا، میری نماز، میری قربانی، میرا اٹھنا بیٹھنا، ہر کام صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور جب یہ چیز انسان کے اندر آتی ہے تو شجاعت بھی آتی ہے، بہادری بھی آتی ہے، جو اللہ کو پسند ہے انسان کا جو وصف جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے، کہ وہ حق کی خاطر کھڑا ہو، محروموں کی خاطر کھڑا ہو، مظلوموں کے لیے کھڑا ہو، غریبوں کے لیے، بے کسوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے وہ ڈٹ کے کھڑا ہو، ان کے لیے ڈھال بنے، ان کے لیے مددگار بنے، اور سر اٹھا کر جینے والا ہو، خودداری ہو اس کے اندر، غیور ہو، غیرت مند ہو۔ تو یہ جو نیگیٹو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری انسان کو ذلت اور پستی میں لے کر جاتی ہیں۔ ظاہری مال مل بھی رہا ہے، ظاہری آپ کا کلگی اونچی بھی ہو رہی ہے، تو سمجھ جائیں جب اس مالک کے قریب نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔
تو اس محبوب کے گرد رہے. ہماری سوچ کا دائرہ، ہماری زندگی کا دائرہ گردش لیل و نہار بس یہ سمجھتے ہوئے گزارنی ہے کہ اس محبوب کو راضی کر لیا تو سب کچھ مل گیا. تو یہ جو فرشتوں کا، یہ جو ابلیس کا اور یہ خلافت کا عہدہ، ان سب چیزوں میں ہمارے لیے سبق پوشیدہ ہے. خود کو پہچانے، اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانے. ایک شیر بکریوں میں پلا تو بکریوں جیسا ہو گیا، اسے بتانا پڑا دوسرے شیروں کو کہ تم شیر ہو، اپنے آپ کو پہچانو. تو بھائی نہیں، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو خود کو پہچاننا ہے کہ اسے اللہ نے صرف کھانے پینے سونے جاگنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اس دنیا میں آنے کا کچھ مقصد ہے. اس مالک کی جو نافرمانی کرتا ہے، اس مالک کی اس مرضی اور منشا کے خلاف جاتا ہے، گویا اس نے ناشکری کی، بغاوت کی، غداری کی، وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے. اس لیے یہ یاد رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی سزا کے مستحق ہو جائیں. جس قدر ہو سکے اس مالک کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزارنی ہے. یہ بڑے بنیادی اصول ہیں. بہادر بنیے، کسی سے جیلسی اور حسد مت رکھیے، کبھی اپنی کسی چیز پر غرور مت کیجیے. یہ غرور الامراض ہے، اس سے کئی اور برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اپنے آپ کو منضبط کر کے، منظم کر کے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اس لامحدود ذات کا ذکر بھی لامحدود ہے اور اس کو راضی کرنے کے طریقے بھی لامحدود ہیں. بس سوچ نیت خالص رکھیے اور اچھے کام کیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اس کے فرشتے آپ کے حامی و ناصر ہوں. آپ جو کام کریں وہ نیکی کا کام ہو، خیر کا کام ہو، بھلائی کا کام ہو، خیر خائی کا کام ہو، دوسروں سے بھلائی ہوتی رہے ہم سے. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین.